لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ نماز اور صبر کے ساتھ، دو چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی۔ اب ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم ایگزام میں پاس ہونا بولے تو بھی کس کی مدد ہونا؟ اللہ کی مدد ہونا۔ اور تمہارا ذہن اچھا رہنا بولے تو بھی اللہ کی مدد ہونا۔ اور ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد، فیوچر میں تم جلدی بڑے ہونا، اچھا پیسے کمانا اور اچھا دیندار بننا، اچھے اخلاق والے بننا، ہر چیز کے لیے گھر میں تمہارے کو برکت ہونا، تمہارے ابو کی کمائی میں برکت ہونا، تم بیماریوں سے بچنا، ہے نا، اور تم اچھے صحت مند رہنا بولے تو ہر چیز میں اللہ کی مدد ہونا۔ ہاں، دشمنوں سے بھی بچنا بولے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ مدد کرے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے نقصان، اسی لیے اللہ کی مدد کی ہم کو ہمیشہ ضرورت ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ ہمارے ساتھ رہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن نماز اور صبر کے ذریعے، مطلب نماز پڑھو، صبر کرو، کچھ بھی مشکل آئی، کچھ بھی پریشانی آئی، نماز نہیں چھوڑنا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رہنا، تو اللہ ضرور مدد کرتا۔ تو دیکھو بیٹا، میں ابھی یہاں پر ایک اہم بات بول رہا ہوں۔ ہم لوگ بھی جب بچپن سے دیکھتے تھے نا، تو ہم اپنا جو گاؤں ہے، گاؤں میں ہم جب چھوٹے تھے، یعنی میرے کو جب سے ہوش آیا، شاید موسیٰ کے اتنے بھی تھے یا اس موسیٰ سے بھی چھوٹے تھے ہم، جب سے ہمارے امی یعنی تمہارے دادی ہے نا، دادی ہمارے کو نماز پڑھاتے تھے۔ جب اس وقت اپنے گاؤں میں مسجد بھی نہیں تھی، جب اس وقت اپنے گاؤں میں مسجد بھی نہیں تھی، اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا نیم کا جھاڑ تھا، اور وہاں پر کیا ہے، تھوڑا صاف کر لے کے محلے کے کچھ لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، چھوٹے ہیں جب۔ اس سے پہلے تو وہ بھی جگہ نہیں تھی، لیکن گھر میں جانمت بچھا کے دادی اٹھاتے تھے میرے کو اور نماز پڑھتے تھے۔ آج تک بیٹا دیکھو، اچھا یاد رکھ لو یہ بات، اپنے کو جو بھی آج تک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مدد اپنے کو اللہ کی مدد ہی ہے۔ کیوں بولے تو ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہمارے کو ابو نہیں تھے نا، تمہارے دادا نہیں تھے، تو کوئی کمانے والے بھی نہیں تھے، بہت غریب بھی تھے، ہے نا۔ تو امی یعنی ہمارے امی، تمہارے دادی بچپن سے کیا ہے، وہ محنت کر کے اور کپڑے سل کے کر کے میرے کو اور چاچا کو دونوں کو پالے، اسکول کو بھی بھیجے، پورے خرچے تمہارے دادی پیسے کماتے تھے، دوسرے کوئی پیسے کمانے والے نہیں تھے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے کو ہمیشہ سپورٹ کرا، بہت سارے دشمن بھی تھے وہاں پر، اور بہت سارے غلط کام کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن ویسے چیزوں میں بھی آج اپن ماشاءاللہ اتنے اچھے گھر میں بھی رہ رہے، اپنے خود کا گھر بھی ہے، خود کی گاڑی ہے، خود کا کار ہے، تم اچھے اسکول میں ماشاءاللہ پڑھ رہے، آج اللہ کے فضل سے اپنے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بولے تو جب کچھ بھی نہیں ہے، سو حالات سے لے کے آج تک الحمدللہ اتنا خوشی سے اپن ہے بولے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے موسیٰ؟ نماز۔ ہم کیونکہ دادی بھی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور دادی ہمارے کو بچپن سے وہی تربیت دیے، ہم بھی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے، اور آج تک بیٹا کبھی بھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، مجھے ایک بار بھی یاد نہیں ہے، شاید تمہارے کو بھی جب سے تم دیکھ رہے اپنے گھر میں کبھی کوئی تو بھی فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، سو دن دیکھے کیا بیٹا؟ کبھی بھی دادی کب تو بھی چھوڑ کے سو گئے، ابو کب تو بھی، امی کب تو بھی، ہے نا۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور دادی کی تربیت ہے۔ دادی صبح اٹھاتے تھے، اٹھنے ساتھ جب تو یہ موبائل نہیں تھا، الارم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی فجر سے پہلے جاگ جاتے تھے، فوراً اٹھاتے تھے۔ کبھی ہم لوگ سستی کرے تو دادی غصہ کرتے تھے، اٹھو، کیوں نہیں اٹھ رہے، چلو اٹھو، غصہ کر کے اٹھاتے تھے، ہم اٹھتے تھے ماشاءاللہ، اٹھ کے گھر میں دادی ایسا بازو میں ایک جانمت بچھا کے نماز پڑھتے تھے، بازو میں میں بھی جانمت بچھا کے نماز پڑھتا تھا۔ جب ہمارے کو کوئی بھی مول صاحب بھی نہیں سکھائے نماز، دادی سکھائے، پہلے دادی قرآن پڑھنا سکھائے۔ میں 2nd کلاس میں تھا، 2nd کلاس بولے تو ابھی تم کون سی کلاس میں ہے جی؟ 3rd میں ہے، 3rd ہو گیا نا، ابھی 4th میں جاتے۔ میں 2nd کلاس میں رہے جب قرآن پڑھتا تھا، دادی سکھائے قرآن گھر میں، ہاں، اور نماز بھی نہیں چھوڑنا بلکہ پابندی کے ساتھ دادی نماز پڑھاتے تھے، تو ہم بھی ماشاءاللہ وہی عادت ہو گئی آج تک۔ بیٹے میرے کو بھی یاد نہیں ہے کبھی فجر کی نماز چھوڑ کے بے فکر ہو کے کبھی گھر میں سو گئے، کیونکہ الحمدللہ جب دادی نماز نہیں چھوڑے تو ہم نہیں چھوڑے، ہم نہیں چھوڑے تو اب تمہارے امی لوگ بھی نہیں چھوڑے، اور تم لوگ بھی نہیں چھوڑنا۔ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو نماز پڑھے تو اللہ کی مدد رہتی،
کون کچھ بھی کر لینے دو، دشمن کتنی بھی چال چلنے دو، ہمارے گھر میں برکت بھی آتی، ہمارے کو نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی جنوں کا، جادوؤں کا، شیطانوں کا بھی اثر نہیں ہوتا. ہاں اللہ ہمارے کو ہمیشہ ترقی دیتے رہتا، ہم اچھے بن کے رہتے. کب؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو، ہے نا. لیکن آج دیکھ رہے بڑے بڑے لوگ ملصابان بھی رہتے مسجدوں کے، لیکن نمازاں چھوڑ دیتے، اجتماعات بھی کرتے لیکن بڑے بڑے دین کے بات ہم بھی بولتے، ٹوپی داڑھی بھی لگا لیتے لیکن پھر بھی نماز چھوڑ دیتے. تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. اگر اپن کوئی اچھی بات بول رہے، کسی کو نماز پڑھو بول کے بول رہے بولے، تو پہلے ہم خود 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بننا. ٹھیک ہے.